بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت ہفتوں کا لیکچر نمبر 15 ہے اور سبق ہے ہمارے پاس ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اس سبق کے آج ہمارے پاس مشکل الفاظ کے معنی ہیں، تو آئیے انہیں پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ہمارے پاس اس وقت جو سبق موجود ہے بڑا ہی خوبصورت سبق ہے، ہماری زندگی بدل دینے والا سبق ہے۔ جیسے کہ وہ کہہ رہا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، کہ ہماری زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ دوسرے لوگوں کے کام آنا ہے، ان کی مصیبت کو کم کرنا ہے، ان کے دکھوں میں شامل ہونا ہے، ان کی خوشیوں کو بڑھانا ہے۔ تو اس سبق کے اندر ساری اسی طرح کی باتیں جو ہے موجود ہیں جو ہمارے معاشرے کی خوبصورتی کا عنصر پیدا کرتی ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج ہمارے پاس اسی سبق کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں، ہمیں انہیں کرنا ہے۔ یہ بڑے ضروری ہیں، کیونکہ جب تک آپ مشکل الفاظ کے معنی نہیں کر لیتے آپ کو سبق کی بہت سی باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے ان کو پڑھ لینا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ کون کون سے الفاظ ہیں اور کیا کیا معنی رکھتے ہیں۔ آپ سے گزارش اتنی ہے کہ آپ کے پاس جو کتاب موجود ہے آپ اس کتاب کے اندر ان کو تحریر کرتے جائیے تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، نہیں تو آپ اپنے رجسٹر پر ان کو تحریر کر لیجئے گا۔ آئیے انہیں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے ترجیح۔ ترجیح کا مطلب ہے برتری، بہتری۔ پسے پشت، پیٹھ پیچھے رکھنا۔ ویسے یہ لفظ پورا ہے پسے پشت ڈالنا، پیٹھ پیچھے رکھنا۔ جسد واحد، یہ جو لفظ جسد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جسم، اور واحد ایک، جسد واحد ایک جسم۔ بے سر و سامانی، بغیر ضروری اشیاء کے۔ درخشندہ، چمکدار، چمکتا ہوا یا روشن۔ جی، مامور، اجازت دیا گیا۔ یگانگت، اتفاق، ناگہانی، اچانک۔ آفت زدہ، مصیبت کا مارا۔ زریں، بہت قیمتی۔ سرخرو، فتح یاب۔ جی عزیز طلباء، آئیے مزید مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ جی ہمارے پاس یہاں پہ صفحہ نمبر آ گیا ہے 100۔ عزیز طلباء، آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم جتنے بھی اسباق کریں گے یا ابھی جو کر رہے ہیں ان میں جو سبق سے بالکل شروع پہ الفاظ میں نے دیے ہوتے ہیں وہ میں پہلے کر لیتا ہوتا ہوں۔ ابھی جو میں نے آپ کو الفاظ میں نہیں پڑھائے ہیں، بتائے ہیں، وہ حقیقت میں آپ کے سبق کے بالکل شروع پہ جو دیے گئے ہیں وہ ہیں۔ اب ہمارے پاس جو باقاعدہ سبق شروع ہو گیا ہے، جہاں سے آپ پہلی سطر لائن پڑھیں گے اس سطر پہ پہلے الفاظ کے جو معنی آ رہے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ صفحہ نمبر آپ کے پاس 100 بنتا ہے، آپ وہاں پہ آئیے اور ان کو دیکھتے جائیے گا۔ پہلا لفظ معاشرتی حیوان، سماجی جانور۔ مراد انسان۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو معاشرتی حیوان بھی کہا جاتا ہے، حیوان جانور کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ ہم انسان معاشرتی حیوان ہیں، یعنی کہ 2 ٹانگوں والے جانور، لیکن ہم عقلی حیوان ہیں کیونکہ ہمارے اندر شعور ہے، عقل ہے، دانش ہے، اس لیے ہمیں انسان کہا جاتا ہے۔ جی، مجبور، بے بس، سہارے، امید پر، خیر خواہ، اچھا چاہنے والا، ہمدرد، دکھ بانٹنے والا، حقدار، جائز وارث۔ انسانیت، آدمی ہونا۔ انسانیت یعنی کہ جب آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ انسانوں میں انسانیت ختم ہو گئی ہے، تو ہم نے ابھی لفظ دیکھا کہ انسان بھی جانور ہے، حیوان ہے۔ تو جب آپ کے اندر سے یا میرے اندر سے یا کسی بھی انسان کے اندر سے انسانیت نکل جاتی ہے تو پھر وہ جانور رہ جاتا ہے،
پھر وہ کیا رہ جاتا ہے؟ پھر وہ آدمی نہیں رہتا، انسان نہیں رہتا۔ جی یہاں پہ بات ہو رہی تھی انسانیت کی، آدمی ہونا، ذاتی مفاد، خود کا فائدہ، اولیت، برتری، خواہشات، خواہش کی یہ جمع ہے، مراد آرزو، ایثار، قربانی، مقدم، پہلا، اہم، فاقے، بوکے، مانند، کی طرح۔ جی اس کے بعد لفظ ہے مبتلا، پھنسا ہوا، بے چینی، بے قراری، بے آرامی، بے چینی۔ حجۃ الوداع، حضور کی زندگی کا، حضور کی زندگی کا آخری خطبہ۔ جی اب آپ کے پاس صفحہ نمبر آ گیا ہے 101۔ جی 101 پہ آ جائیے گا۔ اوراق، ورق کی جمع، مراد ہے صفحہ۔ ہجرت، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا منتقل ہو جانا۔ عالم، دنیا۔ مہاجر، ہجرت کرنے والا۔ کشادگی، چوڑائی، پھیلاؤ۔ جی عزیز طلباء آئیے کچھ اور بھی الفاظ معنی موجود ہیں، انہیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جی یہاں پہ ہمارے پاس پہلا لفظ ہے کاسر، بے بس، لاچار، مجبور۔ سمت، اس کو ہمیشہ آپ نے پیارے بچوں پڑھنا ہے، سمت، سمت نہیں پڑھنا، سمت۔ جانب، مشکیزے، چمڑے کی بوتل، مراد ایک مشکیزہ ہوتا ہے، وہ بالکل آگے سے پتلا ہوتا ہے، پیچھے سے موٹا ہوتا جاتا ہے اور یہاں پہ لٹکا لیتے ہیں۔ پرانے زمانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانوں میں یہ ایک مشک ہوا کرتی تھی جو چمڑے سے اس کو بنایا جاتا تھا اور اس کے اندر پانی رکھا جاتا تھا، پانی سٹور کیا جاتا تھا، اسے مشکیزہ کہتے ہیں۔ مشکیزہ سے جمع ہے مشکیزے۔ جی مشکیزے، چمڑے کی بوتل۔ شدت، کثرت، تھامے، پکڑے، عرض کرنا، درخواست کرنا، نمونہ، پیکر، اخوت، بھائی چارہ۔ جی اب آپ کے پاس صفحہ نمبر آ گیا ہے 102۔ پڑوسی، ہمسایا۔ خبر گیری، خبر لینا۔ خود غرضی، مطلب پرست یا مطلب پرستی۔ فلاح و بہبود، فائدہ اور بھلائی، آفت، مصیبت۔ رخ کرنا، توجہ کرنا، شہادت، گواہی۔ پا جانا، وصول کرنا۔ اگر اس لفظ کو اکٹھا کر لیں، شہادت پا جانا یعنی کہ گواہی وصول کرنا یا گواہی دینا، لیکن شہادت پا جانا کا ایک معنی اور بھی آپ اس کا ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اللہ کی راہ پہ قربان ہو جانا، اللہ کی راہ میں جان دے دینا، یہ گواہی دیتے ہوئے کہ اللہ ایک ہے اور میرا سب کچھ اسی کا ہے۔ جی اس کے بعد روح پرواز کرنا، جان جسم سے نکل جانا۔ شہید، اللہ کی راہ میں لڑ کر مر جانے والا۔ اس کے بعد دو چار ہونا، آمنے سامنے ہونا۔ الامان، اللہ کی پناہ، والحفیظ، اور حفاظت۔ اگر آپ اکٹھا کرتے ہیں الامان والحفیظ تو بنے گا اللہ کی پناہ اور حفاظت میں آ جانا۔ متاثرہ، متاثر ہونے والا، جس کے اوپر کوئی بھی چیز اثر کر جائے اسے کہتے ہیں متاثرہ لوگ۔ یک دل، ایک ہو کر، یک جان، یکساں یا مل کر۔ جی عزیز طلباء آئیے کچھ الفاظ کے معنی اور رہ گئے ہیں، انہیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جی ہمارے پاس یہ کچھ الفاظ معنی بچ گئے ہیں، رہ گئے ہیں، انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا یہاں پہ لفظ ہے
तबाही मचाना, बर्बाद करना, ढह गए, गिर गए, मुआशी, जानवर, वसी, खुला, दिल खोल कर, जी भर कर, इमदाद, मदद करना, बन पड़ा, फायदा मंद होना, आजमाइश, इम्तिहान। जी अजीज तोलबा, ये तो थे हमारे पास आज के सबक के मुश्किल अल्फाज के मायने। हमने सारे के सारे मुश्किल अल्फाज के मायने आज पढ़ लिए। उम्मीद ये भी करता हूं मैं कि आपको अच्छी तरह अज़बर भी हो गए होंगे। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।